ایک جنگل میں چھوٹا سا تالاب تھا جس میں بہت سے مینڈک آپس میں ہنسی خوشی اور اتفاق سے رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے تمام درخت اور پودے مرجھانے لگے۔ دور دور کے جنگلی جانوروں نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس تالاب کا رخ کیا۔ آہستہ آہستہ تالاب کا پانی کم ہونے لگا اور بہت سے مینڈک ان بڑے جانوروں کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ رہے سہے مینڈک اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور جگہ جانے کا سوچ رہے تھے، مگر وہاں دور دور تک کوئی تالاب نہیں تھا۔ ایک دن اس جنگل میں کسی کالج کے طالب علم پہنچے جنہیں لیبارٹری میں تجربے کرنے کے لیے کچھ مینڈک چاہیے تھے۔ انہیں دیکھ کر تالاب کے سارے مینڈک ڈر کے مارے چھپ گئے۔ ایک بوڑھے مینڈک نے کہا، ہم میں سے کچھ مینڈک ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں، شاید یہ ہماری کچھ مدد کر سکیں۔ یہ سن کر باقی سب مینڈکوں نے احتجاج کیا کہ ان کی تعداد پہلے ہی بہت کم رہ گئی ہے۔ اگر مزید مینڈکوں کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے تو جنگل میں تو ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے مینڈک نے کہا، میری بات غور سے سنو، میں بھی ساتھ جاؤں گا اور وہاں کسی سے مدد کی اپیل کروں گا کہ ہماری نسل بچانے میں ہماری مدد کرے۔ ویسے انسان اتنے برے بھی نہیں ہوتے جتنا ہم نے انہیں سمجھ کر رکھا ہے۔ انسانوں سے زیادہ تو جنگلی جانور خطرناک ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے بہت سے مینڈکوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان سب میں 3-4 مینڈک بہت سمجھدار تھے اور انہوں نے کہا، باقی سب کی سلامتی کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی جنگل میں وہ لوگ تالاب کے پاس آئے، بوڑھا مینڈک ان کے سامنے گیا اور کہا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ہم ایک میڈیکل کالج کے طالب علم ہیں اور ہمیں تجربات کرنے کے لیے کچھ مینڈکوں کی ضرورت ہے۔ ایک طالب علم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ مجھے تمہارے کالج کے پروفیسر سے کچھ بات کرنی ہے۔ ان لوگوں نے سب مینڈکوں کو شیشے کے بڑے جار میں ڈالا اور وہاں سے چلے گئے۔ باقی رہ جانے والے مینڈک اپنے ساتھیوں کے لیے پریشان تھے اور وہ بوڑھے مینڈک کی کامیابی کے لیے دعا مانگنے لگے۔ تجربہ گاہ میں جانے کے بعد انہوں نے بوڑھے مینڈک کو جار سے نکال کر پلیٹ میں رکھا اور پروفیسر کو بلانے چلے گئے۔ پروفیسر نے آ کر بوڑھے مینڈک سے پوچھا وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ بوڑھے مینڈک نے آنسو بہانا شروع کر دیا اور جنگل میں ہونے والے واقعات سے پروفیسر صاحب کو آگاہ کر دیا۔ بوڑھے مینڈک کی یہ بات سن کر پروفیسر صاحب کو دکھ ہوا اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے پہلے جا کر پورے جنگل کا معائنہ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پروفیسر صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو ان مینڈکوں کا خیال رکھنے کو کہا اور خود کچھ ساتھیوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ پورا دن گھومنے کے بعد ایک جگہ پر انہیں بڑا سا تالاب نظر آیا جسے دیکھ کر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ پروفیسر صاحب نے واپس آ کر یہ خوشخبری بوڑھے مینڈک کو سنائی اور پھر سارے مینڈکوں کو اپنے ساتھ لے کر تالاب پر چلے گئے۔ وہاں جا کر بوڑھے مینڈک نے تالاب میں رہ جانے والے باقی ساتھیوں کو باہر بلایا اور کہا کہ پروفیسر کی مدد سے انہیں رہنے کے لیے بڑی اور اچھی جگہ مل گئی ہے۔ سب مینڈکوں نے پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان لوگوں کے ساتھ اس نئے تالاب پر چلے گئے۔ رکو بڑے میاں، پروفیسر صاحب نے بوڑھے مینڈک سے کہا۔ بوڑھا مینڈک پانی سے باہر آیا اور سوالیہ نظروں سے پروفیسر کو دیکھنے لگا۔ پروفیسر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا جار کھولا اور اس میں رکھے اس کے باقی ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ بوڑھے مینڈک نے اس مہربانی کی وجہ سے پوچھی تو پروفیسر نے جواب دیا، چونکہ تمہاری نسل ختم ہو رہی تھی اور ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح بے شمار جانور دنیا سے ختم ہو گئے ہیں تم بھی مٹ جاؤ، اس لیے تمہیں تحفظ دینے کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اب ہم کسی مینڈک کو پکڑنے یہاں نہیں آئیں گے۔ اور یہ سن کر بوڑھے مینڈک نے ایک بار پھر پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پانی میں جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا تھا نا، انسان اتنے برے بھی نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب مینڈکوں نے بوڑھے مینڈک کی اس بات کی تائید کی اور اسے اپنا راجا بنا لیا اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔